شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائی و دوستو، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی شریعت پر چلنے والے اور ان کی راہ کی اتباع کرنے والے کچھ ایسی عظیم ہستیاں دنیا میں ہوتی تھی. شریعت کی نظروں میں انہیں صدیق کہا جاتا تھا، صالح کہا جاتا تھا، عام زبانوں میں انہیں ولی کہا جاتا تھا، اولیاء اللہ کے نام سے انہیں لوگ یاد کیا کرتے تھے. جیسے انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی فہرست ہے، ایسے ہی ہر نبی کے پیروکار اور ہر نبی کے راہ پر چلنے والے نیک و صالح اور اللہ کو پہچاننے والی ہستیاں جو سچے دل کے مالک تھے، ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے کو نبی کے راستے پر چلنے کے دعویٰ کرنے والی دو لوگ تھے. ایک یہود تھے جو اپنے کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم نبیوں کے اولاد ہیں. لیکن یہ زعم ان کا ایسا تھا کہ وہ اللہ کی احکامات کی نافرمانیوں پر پورے طرح تلے ہوئے تھے. ان کا سلسلہ تو نبیوں سے جڑتا ضرور تھا، لیکن ان کی زندگی یہ نہیں بتاتی تھی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں. وہ اپنے باپ دادا جو نبی گزرے ہیں ان کی دی ہوئی شریعت کے محافظ ہیں اور ان کے راہ پر چلنے والے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا تھا. نفسانیت، خود غرضی، لالچ و حرص اور چند پیسوں کے لیے دین کے اندر تبدیلی کر دینا، خواہشات پر چلنا، یہ ان کی زندگی کا طریقہ تھا. انہوں نے اپنے دین کے اندر ایسی ملاوٹ کی کہ اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں دین کو گرا دیا، کمی کا شکار ہوئے. اللہ نے جس کا جو مقام دیا تھا اس مقام سے اس چیز کو گرانے لگے. اللہ نے ان کو بھی ذلیل کر دیا. آج اس کی ایک ناپاک نسل اسرائیل کے اندر موجود ہے، وہ انہی کا سلسلہ وہیں سے جا کر جڑتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دین شریعت کے اندر زیادتی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں.
اور ہم اللہ کا تصور جو لیتے ہیں وہ 3 چیزوں کو لیتے ہیں. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ان کے سلسلے میں بھی ہم خدا کا تصور لیتے ہیں. تو اس طرح دونوں شریعتوں کے اندر کمی زیادتی کا بہت زیادہ غلبہ ہونے لگا. یہودیوں نے دین کے معاملے میں بہت گھٹا دیا تو انہوں نے بہت بڑھا دیا. میرے دوستو بزرگوں, ہمیں جو دین دیا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے, امت متوسطہ, جو درمیانی چال چلے گی, نہ کسی معاملے میں زیادتی کرے گی نہ کسی معاملے میں کمی کرے گی. دیکھیے دین کو اللہ نے بنایا, اللہ نے اتارا ہے. دین کا معاملہ خالص اللہ کا ہے, شریعت کا معاملہ خالص اللہ کا ہے. تو ایسے چیزوں کے اندر اپنے طور سے کوئی چیز ملاوٹ کر لینا شریعت کے اندر بہت بری چیز ہے. میں اپنی اسی بات پر آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ کے بعد شریعت پر چلنے والے بزرگان دین, تبع تابعین اور محدثین اور مفسرین جنہوں نے حدیث کی خدمت کی, قرآن کے تراجم اور قرآن کے ایکسپلینیشن کی جتنے ذرائع تھے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. تو ایسے بڑے بڑے عظیم ہستیاں جہاں تھیں تو انہی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طبقہ ائمہ صوفیہ کا بھی تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ بھئی دیکھو ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ کا یہ کہنا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لہذا ضرورت کے لیے جتنا ضرورت کا زندگی ہے وہ ضرورت کی زندگی گزارنے کے بعد جو بقیہ وقت ملتا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے, ذکر میں گزارنا چاہیے اور اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے, موت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ ایک بڑا طبقہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا ایسا گزرا ہے جن کی زندگی صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر اللہ سے امت کو جوڑا. ان کی ساری تعلیم اگر دیکھا جائے, جتنے اولیاء کرام کا نام آج امت لیتی ہے, جتنا نام لیتے ہیں اتنا ہی ان کی زندگی سے وہ غافل ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اولیاء نے کیسی زندگی گزاری, انہوں نے لوگوں کو کیا تعلیم دیا, کیا سکھایا, کس بات کی تاکید فرمائی اور کس معاملے میں وہ نرمی اختیار کرتے تھے اور کس چیز کے اندر وہ سختی اختیار کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے معاملے میں کتنے پابند آدمی تھے ہمیں معلوم نہیں ہے. صوفیوں کی جو زندگی گزری ہے, ان ائمہ صوفیہ اور علماء صوفیوں کی کا جو طریقہ چلا ہے, تو خالق مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنا ان کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں مخلوق نہیں چاہیے, مخلوق ختم ہونے والی ہے, لہذا لا سوا لقاء الناس لا يفيدك شيئا سوى الهديان من قيل وقال فقل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حالي. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کی ملاقات سوائے تمہارا وقت ضائع کرنے کے کوئی کام نہیں دیتی. لا يفيدك شيئا, لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنی سناتا ہے, یہ اپنی سناتا ہے, پھر آگے بڑھ کر دونوں مل کر یہ اس کی غیبت میں چلے جاتے ہیں. وہ کسی کی غیبت گاتا ہے, یہ کسی کی غیبت گاتا ہے. تو عربی شاعر کہتا ہے ایک دوسرے سے ملنا, لوگوں سے میل ملاپ ایسی کہ جس سے آدمی سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے کچھ کام نہیں آتا ہے.
सिवल हिदियान मिन क़ील व क़ाल, इधर उधर की बकवास होती है, या उसने ऐसे कहा या इसने ऐसे कहा, यही बातें होती हैं। लिहाजा शायर नसीहत करता है, लोगों से कम मिला करो, फ़क़लिल मिन लिक़ाइन नास इल्ला, लोगों से मुलाकात कम किया करो, लोगों से ताल्लुक़ कम रखा करो। ताल्लुक़ रखने की चीज़ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ो। अगर लोगों से मिलना ही है तो दो वजह से मिलो। एक तो ये है कि किसी के पास इल्म है, उसके पास जाकर इल्म हासिल करो, दीन हासिल करो। दूसरे नंबर पर कोई अल्लाह का वली है, उसके पास जाकर उसके हाथ में तौबा करो और सही जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। औलिया अल्लाह की अजीम तारीख है, पढ़ेंगे तो मालूम होगा कैसे कैसे उन्होंने अपनी जानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान किया है। लंबी तारीख है, लंबी हिस्ट्री है उनकी। इस मुख्तसर वक्त में मैं बातें जो मुझे कहनी है, औलिया अल्लाह की खास निशानी कुरान के अंदर बताई गई। अला अन्ना औलिया अल्लाह, लोगों अल्लाह के वलियों ने दुनिया के अंदर इतनी पाक साफ जिंदगी गुजारी है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कल क़यामत के दिन कोई खौफ होने वाला है, न वो उनको किसी बात का गम होगा, न वो किसी डर में रहेंगे, न उनको किसी बात का गम रहेगा। ऐसी जिंदगी वो गुजारते हैं दुनिया के अंदर कि अगर कोई मेरे वली को तकलीफ देता है, दुश्मनी करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस बुखारी शरीफ की, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है उसे मेरे से जंग करने का ऐलान कर दो। उसे कहो कि मेरे से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है। तो मालूम ये हुआ कि औलिया अल्लाह की ज़िंदगी क्या है, औलिया अल्लाह का मुकाम तो ऐसा है, उनका मर्तबा तो ऐसा है। औलिया अल्लाह की पहचान क्या है? औलिया अल्लाह की पहचान ये थी कि वो अल्लाह से जुड़े रहते थे, कामिल दीन पर चलते थे और लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे, हराम चीज़ों में मुब्तला नहीं होते थे, हराम चीज़ों से बचा करते थे और औरत को अपने करीब नहीं लाते थे और पर्दे का पूरा एहतमाम करते थे। उनकी ज़िंदगी देखकर अल्लाह याद आता था। औलिया अल्लाह इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का वली वो है जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद उनकी जिंदगी से मालूम होता था कि ये सही मानों में अल्लाह का वली है। दीन के पाबंद, शरीयत के पाबंद, सुन्नत पर पाबंदी से अमल करने वाले, क़िल्लतुल कलाम, बोलते कम थे, क़िल्लतुल मनाम, सोते कम थे, क़िल्लतुल तआम, खाते कम थे, क़िल्लतुल इख्तिलात मअल अवाम, लोगों से मुलाकातें कम करते थे, अल्लाह अल्लाह में जुड़े रहते थे। अल्लाह से उनका ताल्लुक़ ऐसा होता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन हज़रात सूफिया किराम के 4 सिलसिले मशहूर हैं। उनमें से एक सिलसिला हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके नाम से लोग इस महीने के अंदर फातिहा करते हैं, 11वीं मनाते हैं, लेकिन किसी को उनकी ज़िंदगी मालूम नहीं, उनका क्या रंग ढंग था ये नहीं मालूम, उन्होंने उम्मत को क्या सिखाया ये नहीं मालूम। नाम अब्दुल कादिर, ईरान का वो इलाका जो जीलान से मशहूर है, इधर बॉर्डर में पड़ता था, इधर से रूस का हिस्सा लगता था, उधर से इराक के कुछ हिस्सा लगता था। वहाँ पर उनका वो इलाका जीलान, जिसकी तरफ मंसूब करते हुए उन्हें जीलानी कहा जाता है, नाम अब्दुल कादिर है। और उनकी कुन्नियत जो किताबों के अंदर लिखी गई है, उनका लक़ब जो लिखा गया है वो मुहियुद्दीन उनका लक़ब था, अबू मोहम्मद कुन्नियत थी। और अलजीली, अलजीलान से मशहूर होकर अलजीली लिखा करते थे। उनके वालिद का अजीब किस्सा लिखा हुआ है। अल्लाह के वली थे,
باغ پر سے ایک نہر پر سے گزر رہے تھے. نہر پر سے گزر رہے تھے. اس نہر پر ایک سیب کو دیکھا کہ وہ سیب پانی میں آ رہا ہے. بھوک کی شدت تھی, اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اسے تھوڑی تھوڑی چیز کھانے کے بعد بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز میں نے کہاں سے لیا ہے, کیسے کھایا ہے, یہ چیز میرے تک حلال طریقے سے پہنچی ہے کہ حرام طریقے سے پہنچی. تلاش کرتے کرتے دیکھا تو نہر کے بازو میں ایک سیب کا باغ ہے. اس باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک مالک, باغ کے مالک کام کر رہے تھے. ان سے کہا کہ بھئی آپ کا ایک سیب نہر میں مارتا ہوا, پانی سے بہتا ہوا آیا, مجھے بھوک کی تکلیف تھی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا تو مجھ سے کچھ کام لے لو اس کے بدل میں, یا تو تمہیں جو ہے مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی سے بھوک کے خیال سے میں نے کھا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ دیکھو, میں نہ تمہیں معاف کروں گا نہ تمہیں کام پر رکھوں گا, میری ایک شرط ہے, وہ شرط اگر تم قبول کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ تو جو ہے میں معاف نہیں کرنے والا ہوں. میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کان اس کی سنائی نہیں دیتی, آنکھیں اس کی دکھائی نہیں دیتی, بولتی نہیں ہے, اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. سادے دل کے انسان تھے. سوچا کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دینا پڑے گا اگر اس بندے نے مجھے معاف نہیں کیا. چلو اس کے شرط پر ہم جو ہے, ایسی ہی عورت سے زندگی گزارا جا سکتا ہے, لیکن ایک لحظے کے لیے بھی جہنم کی آگ تو ہم برداشت نہیں کر پائیں. شادی ہو گئی. دیکھتے ہیں پہلی رات میں بہترین صورت, خوبصورت اور جو ہے اچھی زبان بولنے والی, اس کے کان بھی سنائی دے رہے ہیں, زبان سے بول بھی رہی ہے, آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کوئی اور بہن ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایک اکلوتی بیٹی ہوں, میری کوئی بہن نہیں ہے. شیخ باغ کے مالک کے پاس, سسر کے پاس چلے گئے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لنگڑی ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے معذور ہے, سنائی نہیں دیتا, دیکھتی نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر میں دیکھتا ہوں تو اس کی زندگی بدلی ہوئی ہے, پورا چیپٹر جو ہے ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں نے اپنی بچی کو ایسی پرورش کی ہے, آج تک اس نے کسی نامحرم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی نہ اندھی ہے, اور آج تک اس نے غلط چیز زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی گالی نہیں دی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے, اور کبھی حرام چیز اس نے نہیں سنا, گانا بجانا. اس لیے میں نے سنا کہ میری بیٹی جو ہے بہری ہے, لہذا تم اپنی زندگی گزارو. اب ان کی زندگی ایسی شروع ہوئی. باپ ایسا ولی صفت ہو, ماں کو ایسی تربیت دی گئی ہو, تو انجام یہ ہوتا ہے کہ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نیک اور پاک و صاف بچہ پیدا ہوتا ہے. آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ حضرت دعا کرو فاطمہ, بیوی فاطمہ جیسی لڑکی مل جائے, فاطمہ تو زہرا جیسی عورت مل جائے. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا, ارے تجھے تو بی بی فاطمہ کی خواہش ہے, بی بی فاطمہ جیسی لڑکی ملنا ہے تو تجھے علی جیسا مرد بننا پڑے گا. فاطمہ ہر کسی کو نہیں ملتی, فاطمہ علی مرتضیٰ کو ملتی ہے. تجھے فاطمہ چاہیے تو علی مرتضیٰ بننا پڑے گا. سب چیزیں سامنے والے کے اندر لوگ دیکھتے ہیں, اپنے اندر بہت سی راہوں میں. باپ کا انتقال ہوا, ماں نے نیت کی کہ باپ نے 80 درہم چھوڑے ہیں, میں اپنی ان 80 درہم سے بچی کی پرورش کرنا ہے. اب 40 درہم تو اپنے خرچ کے لیے رکھ لیا, بچہ بڑا ہوا, باپ کا سایہ نہیں. اب اس 40 درہم کو ایک چھوٹی سی تھیلی میں باندھ کر بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ ماں نے بچے کو جو ہے بہترین تعلیم دی, قرآن سکھایا, دین سکھایا, اخلاق سکھایا, سچائی سکھائی, اور ایک تھیلی میں وہ 40 درہم باندھ کر ادھر بازو میں باندھ دیا اور کہا کہ بیٹے دیکھو, تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آج جیسے مدرسے ہیں, آج جیسے اسکول کالج ہیں, لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے.
حضرت اپنے گاؤں چھوڑ کر دور دور کا سفر کر رہے ہیں، سمرقند کا، بخارا کا، عراق کا، بغداد کا، جہاں علمی بستی تھی۔ بغداد علمی شہر تھا، عراق کا کیپٹل جو ہے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں وہاں کتنی مرتبہ آیا ہوں گیا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ 20 مرتبہ میں گیا ہوں، 20 اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے۔ حنبلی مسلک کی جو سب سے معتبر کتاب ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے حنبلی مسلک کا، علامہ مغنی نے علامہ ابن قدامہ نے المغنی نامی کتاب لکھی ہے، جس کے اندر حنبلی مسلک کے سارے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ علامہ ابن قدامہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ادھر ادھر کی ہانک کر بولنے والے کیا کیا لوگ بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ عربی میں ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں ان کی زندگی جو لکھی گئی ہے وہ بالکل الگ۔ اور ہمارے ہندوستان میں جو دین کے اندر ملاوٹ ہوتا ہے نا، ولیوں کے نام سے، عرسوں کے نام سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ ہی بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسی عظیم ہستی تھی۔ میں بات کرتا چلوں، اب سفر میں نکلے ہیں، اس زمانے میں ڈاکو لوٹتے تھے، قافلے کو لوٹتے تھے۔ اب جب قافلہ ڈاکوؤں کا کئی سارے راستوں پر تھا، کوئی اس راستے پر، کوئی اس راستے پر، کوئی اس راستے پر، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چور کے ہاتھ لگے۔ چور نے پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں، اس نے کہا ہے، ہاں میرے پاس ہے۔ کتنا ہے؟ 40 درہم ہے۔ چور نے سوچا کہ سامنے والا کبھی یہ خود اقرار تھوڑی کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ چور کے پاس کون بولتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے رکھے ہوئے؟ وہ تو جھوٹ بولے گا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے۔ تو جب شام کو چوروں کے سردار نے مجلس جمائی تو سارے اس کے چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں راستے پر ایک لڑکا ملا، اس نے کہا فلاں گاؤں میں ایک لڑکا ملا۔ ساروں نے وہی قصہ بیان کیا۔ سردار نے کہا کہ دیکھو اس لڑکی کو کسی بھی طرح لے کر آؤ۔ چوروں کے سردار کے سامنے مجلس میں لائے گئے اور پوچھا سردار نے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ کہاں ہیں؟ ادھر بازو میں میری ماں نے حفاظت کے ساتھ باندھ کر کے رکھا ہے۔ اس نے کہا کیسے تم پاگل آدمی ہو، کبھی چور کے سامنے بھی کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ تم کیوں اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہو؟ تو حضرت شیخ نے کہا کہ دیکھو میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، چاہے سامنے کوئی بھی آ جائے زبان سے جھوٹ مت بولنا، زبان سے جھوٹ مت بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتی۔ تھوڑی بہت سچائی ہمارے اندر تھی، اس موبائل نے آ کر سارے کا سارا ہم کو جھوٹا بنا دیا۔ شیواجی نگر میں ہوں گے، کہیں گے بھئی یہی سرکل میں ہے، ہاں جھوٹے بن گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹا جب جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 500 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس سے فرشتہ بھاگے گا تو شیطان صاحب تو آپ کے پاس آئیں گے، اور کون آئیں گے؟ خبیث اور ابلیس ہی تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جو آدمی صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہو اس کے پاس فرشتے کہاں سے رہیں گے؟ اس کے پاس تو ہمیشہ شیاطین اور ابلیس کا جھنڈ لگا ہوا ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہنا تھا، اس کے دل کی، چور کے سردار کے دل کو بات لگی، ہائے ہائے، ایک بچہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بول رہا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہائے اللہ، میں کیوں سچا بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہوں؟ میں کیوں تیرا سچا بندہ نہیں بن سکتا ہوں؟ وہیں حضرت شیخ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ سارے مال اکٹھے کرو جو ہم نے چرائے ہیں،
سارا مال واپس کرو، فلاں کا مال فلاں کو دے آؤ، فلاں کی چیز فلاں کو دے آؤ، اعلان کرتے پھرو، جس کی جو چیز لوٹی گئی ہے وہ چیز لے لیا جائے۔ ساری چیزیں واپس کر دی گئی۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں، تم چاہو تو جا کر دوبارہ چورانا شروع کر لو، لیکن میں اپنے کو بدلتا ہوں۔ اس کے چیلوں نے کہا سردار گناہوں میں تو ہم ساتھ دیتے رہے، اللہ کی نافرمانی میں ہم تمہارا ساتھ دیتے رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنی زندگی بدلو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور ہم اللہ کے نافرمان بنے رہیں۔ ہو نہیں سکتا ہے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک و صاف زندگی، یہ سب سے پہلا توبہ تھا جو ان کے ہاتھ میں چوروں نے کیا۔ حضرت شیخ خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں 1,00,000 نافرمان اور گنہگاروں نے توبہ کیا ہے۔ مسلمان تھے، نافرمان تھے، شرابی، کبابی، حرام کھانے والے، ایسے 1,00,000 مسلمانوں نے میرے ہاتھ میں جو ہے توبہ کیا ہے۔ اور یہودیوں کا، نصارہ کا علاقہ، جہاں نصارہ کو ایک سچے ایمان والے کی تلاش تھی، اس نصارے کے علاقے کے 5,000 یہود و نصارہ نے آ کر حضرت کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ولیوں کی زندگی بتاتی ہے کہ صرف ان کے نام پر کھلا دینا، فاتحہ کر کے لوگوں کو کھلا پلا دینے سے ہماری زندگی، ہماری مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتے تھے اللہ والے؟ پڑھ کر آئے تو پڑھ کر کئی سارے علماء اور مشائخ کے پاس پڑھ کر اور دل کو پاک و صاف کر کے اہل اللہ اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کے اندر نور معرفت، اللہ کی محبت کو اتار کر جو آئے ہیں، پھر ان کی زندگی سے لوگوں کو ایسا فائدہ ہوا ہے۔ اگر زندگی ان کی زندگی بولتا جاؤں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کے حالات ختم نہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ربیع الثانی کا مہینہ جس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اولیاء اللہ کے نام سے کھلانا پلانا، اولیاء اللہ کون تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی کسی کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ایگزام کیا ہونے والے ہیں، میرے بچے کی تقدیر کیا ہونے والی ہے۔ لوگوں سے جا کر تو لوگ پوچھتے ہیں تقدیر کیا ہونے والی ہے۔ جو بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے وہ اللہ سے جوڑتے تھے، اپنے سے نہیں جوڑتے تھے۔ آج کل کے بزرگ کچھ نکلے ہیں جو اپنے سے جوڑتے ہیں، انہیں دیکھ کر تو کہیں اللہ یاد نہیں آتا، نام سے تو اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لیں گے کہ بھئی میں قادری ہوں، میں فلاں سلسلے کا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کیسی بزرگی؟ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جھوٹ بولتے ہوں، عورتوں کو قریب جماتے ہوں، عورتوں سے پردہ نہ کرتے ہوں، ایسا آدمی کبھی بزرگ نہیں بن سکتا۔ دوستو بزرگوں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ایک میڈیم راستہ دیا گیا کہ اس راستے پر چلو، نہ دین کے اندر کمی کرو نہ زیادتی کرو، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کا مقام دو، نبی کو نبی کا درجہ دو، اللہ کا درجہ سب سے اونچا، اس کے بعد کا درجہ نبی کا درجہ۔ اللہ کے صفات کو لا کر نبی کے صفات میں مت داخل کرو کہ اللہ جیسا عالم الغیب ہے نبی بھی عالم الغیب ہے، اللہ جیسا حاضر و ناظر ہے نبی بھی حاضر و ناظر ہے۔ نہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نبی نبی ہیں، ان کا مقام ہے، ولی ولی ہے۔ یہی اہل السنت والجماعت کی تعلیم ہے۔ اگر کہا جائے تو بہت لمبا کہا جا سکتا ہے، اولیاء اللہ نے کبھی کسی قبر پرستی کی اجازت نہیں دی، اللہ سے جوڑا ہے۔ کیسی کیسی تعلیمات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے سخت الفاظ ہیں، اے نفس کے پجاریوں، اے مشرکوں، اے اللہ کے منکروں، ایسے ایسے الفاظ سے لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے۔ اگر آج کے ان قادریوں کو دیکھ لیتے جن کی زندگی میں نماز نہیں، گانجے مارتے ہوں اور اولیاء اللہ کے نام پر ایک حلیہ بنا کر بیٹھے ہوں،
ایسی ان کی دھلائی کرتے تو انہیں یاد آ جاتا کہ زندگی کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کی صحیح معنوں میں پیروی نصیب فرمائے، اور آپ کی اولیاء اللہ کی زندگی کو پہچان کر اور ان کو جان کر اولیاء اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنا ہمیں نصیب فرمائے۔ نیمروز نامی ایک ریاست تھی، ایک صوبہ تھا، اس کا نام تھا نیمروز۔ وہاں کا بادشاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا معتقد تھا۔ اولیاء اللہ کیسے ہوتے تھے؟ دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی تھی، عہدے کی محبت نہیں ہوتی تھی۔ نیمروز کے بادشاہ نے آ کر بادشاہت کی پیشکش کی، حضرت کل سے آپ بادشاہ بن جائیں، میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں۔ تو ایک دوسرا علاقہ تھا، وہاں پر دوسرا بادشاہ تھا، اس علاقے کا نام تھا سنجر۔ اس بادشاہ کی ٹوپی کالی ٹوپی ہوتی تھی۔ شعر پڑھنے لگے، فارسی کا شعر ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ اگر میں ذرا برابر دل میں نیمروز کے صوبے کی بادشاہت کی آس کروں تو میرا اللہ میرے چہرے کو ایسا کالا کر دے جیسے کہ سنجر نامی جگہ کا بادشاہ کی ٹوپی کالی ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے نیمروز کی بادشاہت تو کیا، نیم شب کی بادشاہت، شب کہتے ہیں رات کو، نیم شب آدھی رات میں جو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، آدھی رات میں جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، کہنے لگے جسے آدھی رات کی بادشاہت نصیب ہو گئی ہے، اللہ سے تعلق بیٹھ گیا، اللہ سے جو رشتہ میرا جڑا ہوا ہے، آدھی رات اٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ مجھے آتا ہے، نیم شب کی بادشاہت مجھے مل گئی ہے تو مجھے نیمروز کی بادشاہت کی کیا ضرورت ہے۔ نیمروز کا مطلب آدھا دن کے معنی میں آتے ہیں، نیمروز کی بادشاہت کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو نیم شب کی بادشاہت اللہ نے نصیب کر دی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف اولیاء اللہ کا نام لینے سے اور ان کے نام پر درگاہوں میں جا کر چادر چڑھا دینے سے ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جانے سے پہلے بھی پوچھ لو کہ وہاں کوئی ولی اللہ کا ولی دفن تھا کہ نہیں تھا۔ لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، جاتے ہیں، حضرت جانے سے پہلے کسان نہیں کھانا۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے منع کیا کسی قبرستان کو، کسی ولی کے قبر کو ٹارگٹ کر کے سفر کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ دین کے اندر ایسی ملاوٹ کر دیا کہ دین کو مشکل بنا کر دیا ہم لوگ۔ کیا کیا نئی نئی باتیں، خرافات، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ایمان کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے، کہیں ہمارا ایمان ان چیزوں میں پڑ کر خراب ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر ہمیں صحیح عقیدے پر، کامل توحید پر، کامل شریعت و سنت پر ہماری زندگی اللہ گزارنا ہمیں نصیب فرمائے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اکمل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ زندگی باقی رہی، اگلے ہفتہ انشاءاللہ اس پر اور کچھ روشنی ڈالوں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ